بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الطارق، نمبر 86، مکی۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ، یہاں قانون مکافات عمل کے ذریعے بات ایک نئے انداز سے سمجھائی جا رہی ہے۔ قوانین فطرت ہوں، فطرت کی قوتیں ہوں یا انسان کی صلاحیتیں ہوں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی تو پوشیدہ ہوتی ہیں اور کبھی مشہود ہو جاتی ہیں۔ جب صلاحیتیں صلاحیتی اسلوب پوٹینشل فارم میں ہوں تو ان کو پوشیدہ کہتے ہیں، اور جب یہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہیں تو ان صلاحیتوں کو مشہود کہتے ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی کے اعمال کے نتائج کبھی پوشیدہ ہوتے ہیں اور کبھی یہ نمودار ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، یعنی جو شے پوشیدہ ہے وہ ناپید نہیں ہو جاتی، موجود ہوتی ہے، البتہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس نقطہ کو قرآن نے بڑے ہی لطیف انداز میں بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 1۔ والسماء والطارق، فضا کی بلندیاں اور الطارق ایک عظیم حقیقت پر شاہد ہیں۔ آیت نمبر 2۔ وما ادراک ما الطارق، تمہیں خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ الطارق کی شہادت سے کیا مراد ہے؟ یعنی وما ادراک ما، جہاں یہ الفاظ آئیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم خود معلوم نہیں کر سکتے، جان نہیں سکتے۔ اس بات کی حقیقت خدا کے سوا کوئی تمہیں نہیں بتا سکتا، تو لو سنو۔ آیت نمبر 3۔ النجم الثاقب، اس نہایت روشن ستارے کی شہادت جو دن میں موجود ہونے کے باوجود صرف رات کی تاریکیوں میں چمکتا ہے۔ لفظ طارق کا مفہوم۔ عربوں میں بنیادی طور پر طارق کوئی نام نہیں ہے۔ طارق کے بنیادی معنی ہے رات کا مہمان یا مسافر۔ اس لفظ طارق کا مادہ طویر قاف ہے اور اس کے بنیادی معنوں کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کو کھٹکھٹانا، ٹھک ٹھک کرنا۔ عرب لوگ راستے کو بھی اسی لیے طریق کہتے ہیں کہ راستے کی زمین کے اوپر انسان کے پاؤں ٹھک ٹھک پڑتے ہیں۔ اس کے بنیادی معنوں میں یہ جو کھٹکھٹانا ہے وہ اس لیے ہے کہ رات کے وقت جو مسافر یا مہمان آتا اور دروازے پہ ٹھک ٹھک کی دستک دیتا تو اس دستک دینے کی بنا پر ان کے ہاں رات کے وقت آنے والے مہمان یا مسافر کو طارق کہتے تھے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ رات میں آنے والے چمکدار ستارے کو بھی عربوں نے طارق کا نام دیا جو رات میں نظر آتا ہے۔ قرآن نے الطارق کو یعنی نجم الثاقب کو انسانی اعمال کے نتائج پر شہادت میں پیش کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رات میں چمکنے والا ستارہ دن میں کہیں چلا نہیں جاتا، موجود ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ ستارہ دن میں موجود تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا اور رات کو مشہود ہو جاتا ہے۔ قرآن نے بتایا یہ ہے کہ ہمارا قانون ہر وقت موجود ہوتا ہے اور انسان کے ہر عمل کا نتیجہ مرتب کرتا رہتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ الطارق کی طرح کبھی تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے اور کبھی وہ چمک کر مشہود ہو کر تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ستارہ دن میں موجود ہوتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ طارق موجود نہیں ہے کیونکہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن نے بڑے ہی لطیف انداز میں قانون مکافات کے متعلق کہا کہ یہ طارق تو نجم الثاقب سورہ 86 آیت نمبر 3 ہے، جو رات میں تو نظر آتا ہے اور دن میں موجود ہونے کے باوجود تمہیں نظر نہیں آتا۔ یہی کیفیت ہر انسان کے اعمال کی ہے۔ انسان اپنے اعمال کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے جو اعمال دوسروں کی نظروں سے غائب ہیں یا نتائج ابھی ابھر کر سامنے نہیں آئے تو ان کا وجود باقی نہیں ہے،
یہ خیال غلط ہے۔ ستارہ ایک خاص ماحول میں نظر آتا ہے تو اعمال کے نتائج بھی تو ایک خاص ماحول میں مہلت کا وقفہ ختم ہونے کے بعد ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اگر تمہیں اعمال کے نتائج نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کے نتائج بھی باقی نہیں رہے۔ الطارق ہو یا تمہارے اعمال کے نتائج خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ یہ ہے انسانوں کے پوشیدہ اعمال کے نتائج پر الطارق کی محسوس شہادت۔ آیت نمبر 4۔ إن كل نفس لما عليها حافظ الطارق اس بات کی شہادت ہے کہ ہم نے ہر فرد کے اعمال کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر اعمال کے نتائج نظر نہیں آ رہے ہیں تو وہ اپنے وقت پر سامنے آ جائیں گے۔ آیت نمبر 5۔ فلينظر الإنسان مما خلق انسانی زندگی نطفے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ زندگی کبھی بیچ میں یا نطفہ میں الطارق کی طرح پوشیدہ ہوتی ہے اور کبھی مناسب ماحول ملنے پر زندگی مشہود شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ذرا تم اپنی تخلیق پر تو غور کرو کہ تم نطفے میں پوشیدہ تھے اور پھر تم کیسے وجود میں آ گئے۔ آیت نمبر 6۔ خلق من ماء دافق انسان کی تخلیق کی ابتدا اس مادہ تولید سے ہوئی ہے جو اچھل کر رحم مادر میں گرتا ہے۔ آیت نمبر 7۔ يخرج من بين الصلب والترائب یہ مادہ تولید مرد کی پیٹھ اور پیڑو کے ہڈیوں سیکرم اینڈ پیلوک بونز کے درمیان سے گزرتا ہوا مقام اخراج سے خارج ہوتا ہے۔ الطارق کی طرح نطفے میں نامشہود انسان بھی مناسب ماحول ملنے پر ایک دن مشہود ہو جاتا ہے۔ قرآن 6 صدی عیسوی میں کہہ رہا ہے کہ تم نطفے میں پوشیدہ تھے، جس کو مائکروسکوپ کے بغیر آج بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ پورا کا پورا انسان نطفے کے ایک جرثومے میں پوشیدہ ہوتا ہے اور مناسب ماحول ملنے پر وہ کیسے رحم مادر سے مشہود شکل میں دنیا میں آتا ہے۔ انسان کی تخلیق پر غور کرنے ہی سے سمجھ لو کہ تمہارے اعمال اگر ابھی مشہود شکل میں سامنے نہیں آئے ہیں تو جب ان کو مناسب ماحول ملے گا تو انسانی بچے کی مانند اور الطارق کی مانند مشہود ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کے ابتدائی مرحلے میں کیا تمہیں کہیں انسان نظر آتا؟ رحم مادر میں پرورش کے تمام مراحل طے ہو جانے کے بعد ہی انسان مشہود ہوتا ہے، لہٰذا تمہارے اعمال بھی پرورش کے مراحل، وقفہ کے مراحل طے ہو جانے کے بعد مشہود ہو جائیں گے۔ نطفہ پیٹھ اور پسلیوں میں سے گزرتے ہوئے مقام اخراج تک آتا ہے۔ 1400 سال قبل ان الفاظ کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے کہ مادہ تولید کا ایک مقام ہے۔ ڈاکٹر عبدالودود صاحب نے تشریح کی کہ مرد کا مادہ تولید مقام تولید سے براہ راست اخراج ہو کر رحم مادر میں نہیں گرتا، بلکہ یہ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سیکرم اینڈ پیلوک بونز میں سے سفر کرتا ہوا مقام اخراج تک پہنچتا ہے۔ یہ بات 6 صدی عیسوی میں کسے سمجھ میں آ سکتی تھی؟ آج تو لینٹرن میجک پہ سلائٹ بنا لی جاتی ہے جن کے ذریعے رحم مادر میں جرثومہ حیات کی تصاویر بنائی جاتی ہیں کہ نطفے میں پوشیدہ انسان پر مختلف مراحل میں کیا گزری، کتنے اور کیا کیا تغیرات ہوئے اور کس طرح یہ پوشیدہ سے مشہود ہوا۔ آیت نمبر 8۔ إنه على رجعه لقادر نظر نہ آنے کے باوجود الطارق اور انسان ایک وقفے کے بعد مشہود ہو جاتے ہیں تو مرنے کے بعد پوشیدہ ہو جانے والی زندگی کو بھی خدا کا قانون مشہود کرنے پر قادر ہے۔ اس صورت کا سارا مرکزی نقطہ قانون مکافات عمل ہے۔ انسانی جسم موت کے بعد منتشر ہو جاتا ہے اور زندگی پھر سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ مضمر اور مشہود و مضمر کی مثالیں اوپر دی گئی ہیں۔
تو کیا تم سمجھتے ہو کہ موت کے بعد پوشیدہ زندگی پھر سے مشہود نہیں ہوگی؟ تمہاری زندگی ضرور دوبارہ مشہود ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ زندگی مضمر سے مشہود کس مقصد کے لیے ہوگی؟ اس کے لیے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 9۔ يوم تبلى السرائر موت کے بعد پوشیدہ ہو جانے والی زندگی مشہود ہو جائے گی، اور ایک دن انسانی اعمال کے پوشیدہ نتائج بھی بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ قانون مکافات کا ذکر ہے کہ اعمال کے جو نتائج آج پوشیدہ ہیں وہ ایک دور میں مشہود ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اعمال نامہ اور اس کے نتائج تو ہمارے گلے میں آج بھی لٹکے ہوئے ہیں، جو آج پوشیدہ ہے، لیکن ظہور نتائج کے وقت اس اعمال نامے کو کھول دیا جائے گا کہ لے پڑھ اور اپنا حساب خود کر۔ یہ وہ دور ہوگا جب ہمارے چھپائے ہوئے بھیدوں کو آشکارا کر دیا جائے گا۔ آج تو ہم بڑے معتبر بنے پھرتے ہیں، ہمارے دلوں میں دوسروں کے خلاف کیا کیا چھپا ہوا ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس دور میں وہ ابھر کر سامنے آ جائیں گے۔ ذرا تصور کرو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی۔ دنیا ہی میں دیکھ لو کہ کتنے ہی ایسے بھید ہیں جن کے ظاہر ہونے پر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، لہٰذا سب سے بڑا جہنم تو یہی دلوں میں چھپے بھیدوں کا آشکارا ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 10۔ فما له من قوة ولا ناصر تو ظہور نتائج کے اس دور میں کوئی قوت ایسی نہیں ہوگی جو پوشیدہ نتائج کو بے نقاب ہونے سے روک سکے، اور نہ ہی انسان کا کوئی مددگار ہوگا جو اسے نتائج کی تباہیوں سے بچا سکے۔ آیت نمبر 11۔ والسماء ذات الرجع اگر اخروی زندگی کا یقین نہیں آتا تو اجرام فلکی کی شہادت پر غور کرو، جن کے پوشیدہ پہلو ہمارے قانون کے مطابق ان کی گردش کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ والأرض ذات الصدع اور بیج کی شہادت پر غور کرو جو زمین کو پھاڑ کر قوم پر نکالتا ہے، اور بیج کی پوشیدہ زندگی مشہود ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ جسم کے منتشر ہونے اور مٹی میں مل جانے کے بعد زندگی ختم ہو گئی۔ اے کاش تم مٹی میں ملائے ہوئے بیج کو دیکھو، وہ 2 ہی دنوں میں زندگی بن کر زمین کو پھاڑ کر نکلاتا ہے۔ مٹی میں بیج کو ملانے سے بیج کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو حیات نو کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 13۔ إنه لقول فصل یہ طے شدہ بات ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ تمام شہادتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ موت کے بعد پوشیدہ زندگی اور اعمال کے پوشیدہ نتائج ایک دور میں مشہود ہوں گے، اور دنیا میں بھی انسان کی تمدنی زندگی میں بھی انقلاب نے آنا ہے۔ انسانی اعمال کے مشہود نتائج کو بتانے کے لیے قرآن طارق سے انسانی زندگی سے، حیات بعد الممات سے شہادتیں لا رہا ہے کہ اخروی زندگی سے پہلے اسی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ یوم تبلی السرائر سورہ 86 آیت نمبر 9 پر ایمان ہو تو جرم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمام پوشیدہ جرائم کے نتائج نے ایک دن سامنے آ جانا ہے۔ آیت نمبر 14۔ وما هو بالهزل اور ہم سنجیدہ بات کر رہے ہیں، کوئی مذاق نہیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ إنهم يكيدون كيدا مخالفین انسان کی زندگی میں تمدنی انقلاب کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 16۔ وأكيد كيدا لیکن ہمارا قانون بھی غافل نہیں، وہ انسان کی تمدنی زندگی میں انقلاب کی اپنی تدبیروں میں مصروف ہے۔ جرم کرنے والے جرم کرنے کے بعد خفیہ تدبیریں کرتے ہیں کہ ان کا جرم چھپا رہے، لیکن خدا کا قانون مکافات عمل سراغ رسانی میں لگا ہوا ہے، وہ ان کی ہر تدبیر کو ناکارہ بناتا چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ چاہے جتنا چھپانے کی کوشش کر لیں، ہمارا قانون مکافات عمل اس کوشش میں ہے کہ ان کی چھپائے ہوئے اعمال کے نتائج کو سامنے لے آئے۔ قید اس تدبیر کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو۔ خدا کا قانون مکافات جو کچھ کر رہا ہوتا ہے
وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا۔ کہا کہ تم بھی چھپاتے چلے جاؤ، ہم بھی کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب خدا کا قانون مکافات سراغ رسانی میں مصروف ہے تو لوگ پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ جواب یہ ہے کہ خدا کا قانون مہلت کے وقفے کے بعد ہی نتائج کو ابھار کر سامنے لاتا ہے، اور وقفے کے ختم ہونے کا علم خدا کے پاس ہے۔ آیت نمبر 17۔ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ سو اے رسول، تو ان مخالفین کو سر دست ان کے حال پر چھوڑ دے، ہمارے قانون مکافات کی روح سے انہیں تھوڑی سی مہلت مل رہی ہے، اس کے بعد تمدنی انقلاب آ جائے گا۔ یہاں سورہ الطارق اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعلی نمبر 87 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت اور رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ سبح اسم ربك الأعلى۔ اے رسول، تو اپنے نشو و نما دینے والے کی بلند و بالا صفت ربوبیت پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل رہ۔ سورہ 56 آیت نمبر 96۔ سبح اس کے معنی ہے جسم کی پوری توانائی کے ساتھ مقصد کی تکمیل اور حصول کے لیے پوری جد و جہد کرنا، امکان بھر کوشش کرنا، سرگرم عمل رہنا، مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرداں رہنا۔ اسم اس کے معنی ہے نام یا خصوصیت۔ رب یہ خدا کی وہ صفت ہے جس کے تحت تمام اشیاء کائنات کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ رب کا تیرے خدا کا نشو و نما دینے والا نظام ربوبیت جو قوانین خداوندی کے مطابق تشکیل پاتا ہے۔ الاعلی یہ خدا کی صفت ہے جس کے معنی ہے سب سے بلند و بالا اتھارٹی۔ قانون کی زبان میں ایک لفظ اقتدار اعلیٰ ساورنٹی ہے اور معنی ہے جس سے بلند کوئی اور اتھارٹی نہ ہو، یعنی آخری فیصلہ کرنے والی اتھارٹی۔ اقتدار اعلیٰ کا مفہوم خدا خود تو آ کر حکومت کرنے کے لیے صدارت کی کرسی پہ نہیں بیٹھتا، تو پھر اس کے اقتدار اعلیٰ ہونے کے معنی کیا ہوں گے؟ عملاً اس کا اقتدار اعلیٰ کیسے نافذ ہوگا؟ اس کی عملی شکل یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کے لیے قوانین وحی کے ذریعے نازل کر کے قرآن میں محفوظ کر دیے ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہوا ہے۔ قرآنی حکومت اگرچہ انسانوں پر ہی مشتمل ہوگی، لیکن حکومت صرف قوانین خداوندی کا نفاذ کرے گی۔ حکومت کے بڑے سے بڑے اہلکار پر بھی قوانین اسی طرح لاگو ہوں گے جس طرح ایک عام فرد پر۔ اس کے بعد قرآن نے کہہ دیا کہ جو وحی کے مطابق حکومت نہ کریں وہ کافر ہیں۔ سورہ 5 آیت نمبر 44۔ لہٰذا جو قوانین خداوندی کے مطابق حکومت قائم کریں تو وہ مومن کہلائیں گے۔ ایسی حکومت میں اقتدار اعلیٰ خدا کے قوانین کے پاس ہوتا ہے، یعنی خدا کے قوانین کی اطاعت کی جاتی ہے، اور قوانین کی اطاعت ہی کو عبادت خداوندی بھی کہا جاتا ہے۔ خدا تو سامنے نہیں آئے گا، اس لیے اب اقتدار اعلیٰ یا اقتدار مطلق خدا کی کتاب کو حاصل ہو گیا۔ اس کتاب کو نافذ کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو انسانوں پر مشتمل ایک ڈھانچے یا ایک ایجنسی کی ضرورت ہے۔ اس ایجنسی یا ڈھانچے کو اسلامی حکومت کہتے ہیں۔ اسلامی حکومت کا ڈھانچہ انسانوں پر ہی مشتمل ہوگا، لیکن یہ انسان اپنے خود ساختہ قوانین کو دوسرے انسانوں پر نافذ نہیں کریں گے، بلکہ وہ قرآن میں دیے ہوئے اصولوں کے اندر رہ کر اصولوں کی جزیات یعنی قوانین کو اپنے دور کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے باہمی مشاورت سے متعین کر کے خود پر اور دوسرے انسانوں پر نافذ کریں گے۔ اس طرح اقتدار اعلیٰ خدا کے ہاتھ میں رہتا ہے، اور انسانوں پر مشتمل حکومت اس اقتدار اعلیٰ کی تنفیذ کی ایک ایجنسی ہوتی ہے۔ خدا نے اپنی صفات یا اپنے پروگرام کی 4 کڑیاں اگلی 2 آیات میں بتائی ہیں۔ وہ ہیں خلق فسوّر، قدرہ اور فہدہ۔ آیت نمبر 2-3۔ الذي خلق فسوى
والذی قدر فہدی. اس خدا کے نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے سرگرم رہ جو نمبر 1 مختلف عناصر میں متناسب باہمی امتزاج و ترکیب سے ہر شے کو تخلیق کر کے ایک ہیئت عطا کرتا ہے خلقہ. نمبر 2 تخلیق کے بعد پھر شے کے حشو و زوائد کو دور کر کے اس میں خاص تناسب اور اعتدال پیدا کرتا ہے فسوا. نمبر 3 اور وہ شے میں ایک خاص انداز سے اور پیمانے کے مطابق آغاز سے تکمیل تک کی صلاحیتیں رکھ دیتا ہے کہ تکمیلی مراحل میں اور تکمیل کے بعد اس نے ایسا کچھ ہونا ہے. اس کو شے کی تقدیر کہتے ہیں قدرہ. نمبر 4 صلاحیتوں کے بعد وہ شے کو راستہ دکھا دیتا ہے جس پر چلنے سے شے اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہے فہدہ. آغاز سے تکمیل تک زندگی بسر کرنے کی یہ رہنمائی ماسوائے انسان ہر شے کے اندر ودیت کر کے رکھ دی گئی ہے. اسے ہر شے کی فطرت یا جبلت کہا جاتا ہے اور جس انتظام کے تحت شے آغاز سے تکمیل تک پہنچتی ہے اس کو خدا کا نظام ربوبیت کہتے ہیں. انسان کو خدا نے اختیار و ارادہ دے کر پیدا کیا تو اس کو زندگی بسر کرنے کے قوانین ودیت کرنے کی بجائے وہی بذریعہ انبیاء کا طریقہ اختیار کیا. خلقہ خالق کے معنی ہیں موجودہ مواد کو مختلف تراکیب و توازن و تناسب سے ملا کر مختلف چیزیں بناتے چلے جانا. قرآن نے خدا کی صفت بتائی کہ وہ خالق ہے. تخلیق کے سلسلے میں قرآن نے خدا کے بارے میں 2 باتیں بتائیں. ایک فاطر السماوات والارض سورہ 12 آیت نمبر 101 اور دوسری بدیع السماوات والارض سورہ 2 آیت نمبر 117. فاطر اور بدیع دونوں کے معنی ہیں کسی شے کو عدم سے وجود میں لانے والا. خدا فاطر اور بدیع تو ان تمام اشیاء کا ہے جنہیں آپ نیوکلیس کہتے ہیں، یعنی وہ ابتدائی مادہ جس سے چیزوں نے آگے بننا ہے یا بنی ہیں. نیوکلیس کو خدا اپنی صفت فاطر اور بدیع کے تحت وجود میں لایا. اس کے بعد مختلف نیوکلیس کو نئی نئی تراکیب سے نئے نئے تناسب اور توازن سے ملا کر نئی نئی چیزیں بناتے چلے جانا خلق ہے. قرآن نے کہا کہ فاطر اور بدیع کا معاملہ عالم امر سے متعلق ہے اور ہم عالم امر سے متعلق کچھ نہیں سمجھ سکتے. ہمارا ذہن محدودیت کے اندر گھرا ہوا ہے، اس لیے لامحدود عالم امر کا ہمارا ذہن تصور ہی نہیں کر سکتا. البتہ قرآن کہتا ہے کہ عمل تخلیق کو تم سمجھ سکتے ہو کیونکہ عمل تخلیق طبعی قوانین کے تحت ہوتا ہے اور طبعی قوانین کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت خدا نے انسان کے اندر رکھ دی ہے. فسوا اس کے معنی ہے حشو و زوائد کو جھاڑتے ہوئے پاس کرتے ہوئے کسی چیز میں اعتدال و توازن پیدا کر دینا. کیا 1400 سال قبل کسی انسان کا ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ عمل تخلیق سے قبل فاطر اور بدیع صفت کے تحت خدا نے تخلیقی مواد جس کو نیوکلیائی مواد کہتے ہیں کو عدم سے وجود میں لایا اور پھر ان قوتوں کو ایک خاص ترکیب توازن و تناسب سے ملانے سے چیزوں کی تخلیق کرتا چلا گیا اور آج بھی کر رہا ہے. فاطر اور بدیع کا تعلق عالم امر سے ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے عدم سے مواد کو کس طرح وجود بخشا. لہذا خدا نے اشیاء کو تخلیق کیا اور پھر ان کو فسوا کر دیا، یعنی اشیاء کو حشو و زوائد سے پاک کیا. ڈارون اور اس کے رفقا نے ذی حیات کی تاریخ اور ان کا ماضی یہ بتایا ہے کہ ہر شے پہلے دن سے آج کی شکل میں وجود پذیر نہیں ہو گئی تھی. پہلے کچھ اور شکلیں تھیں جنہیں ناتراشیدہ حالت کروڈ فارم کہتے ہیں. حیوانات بشمول انسان جسامت میں بڑے بڑے تھے. آج کی چھپکلی اس زمانے میں مگرمچھ جتنی ہوتی تھی. ارتقائی منازل کے ہر مرحلے میں حیوانات میں سے حشو و زوائد چھٹتا یا چڑھتا چلا گیا اور حیوانات کا جسم یوں کم ہوتا چلا گیا. تبدیلی کا ایک مرحلہ ہزار سال اور بعض مراحل 50 ہزار سال پر محیط ہوتے تھے. زندگی کے اولین جرسوں میں سے لے کر آج کی حالت میں پہنچنے کے لیے کروڑوں اربوں سال لگے. یہ ارتقاء حیوانات کے جسم میں تراش خراش کی صورت میں ہوتا رہا
تراش خراش کے عمل کے ساتھ حیوانات کے اجسام پھٹتے رہے اور اس عمل سے اجسام کے حشو و زوائد ان سے الگ ہو کر ان کے اجسام کم ہوتے چلے گئے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ذہن کی صلاحیت بڑھتی چلی گئی۔ قدرہ اس کے معنی ہیں کسی اندازے اور پیمانے کے مطابق کسی شے کو ماپ دینا۔ خدا نے ہر شے کے پیمانے اندازے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کے تحت اشیاء نے اپنے نقطۂ آغاز سے تکمیل تک پہنچنا ہے۔ ان پیمانوں اور اندازوں کو شے کی تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کسی شے کا پیمانہ ہوتا ہے کہ شے نے ارتقائی مراحل میں کون کون سی شکلیں اختیار کرنی ہیں اور کہاں تک پہنچنا ہے۔ آخری تکمیلی منزل کو شے کی تقدیر کہا جاتا ہے۔ قانون تخلیق کے بعد قدرہ کے تحت فسوا ہوتا ہے، یعنی حشو و زوائد کو زائل کیا جاتا ہے۔ خدا نے ہر شے کا پیمانہ اندازہ مقرر کر دیا کہ شے اس کے مطابق اپنے تکمیلی نقطے تک پہنچتی چلی جائے۔ انسان کو ذات یعنی اختیار و ارادہ عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حیوانات و نباتات بشمول انسانی اجسام میں جتنا ارتقاء ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن انسانی زندگی یعنی ذات کا ارتقاء بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا ہے۔ ذات نے طبعی جسم میں رہ کر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر کے نشو و نما پانا ہے۔ اسی ذات نے موت کے بعد کی زندگی نے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے ہیں۔ انہی پیمانوں کو ہم خارجی دنیا یعنی کائنات کے اندر قوانین فطرت کہتے ہیں، اور انہی قوانین فطرت کو قدرہ کہا جاتا ہے۔ جسے ہم انسان کی تقدیر کہتے ہیں وہ غیر قرآنی تصور ہے، کیونکہ انسان اپنے اختیار و ارادے اور عمل کے اندر مجبور واقع نہیں ہوا ہے۔ انسان کے لیے تقدیر تو وہ طبعی و اخلاقی قوانین ہیں جن کے مطابق انسان وہ کچھ بنتا چلا جاتا ہے جو کچھ اس نے بننا ہے۔ اس کی آخری منزل جس انسان نے زمین کے اوپر اپنے اختیار و ارادے اور عمل سے پہنچنا ہے اسے اس کی تقدیر کہیں گے۔ انسان کے اندر کچھ امکانات ہیں، کچھ صلاحیتیں ہیں جن کی نشو و نما اگر یہ اپنے اختیار و ارادے اور عمل سے کر لے تو یہ اس کی تقدیر کہلائے گی۔ جو کچھ انسان کے اندر خدا نے امکانات صلاحیتیں رکھ دی ہیں ان کی آخری حد کو اس نے خود اپنی محنت سے کوشش سے حاصل کرنا ہے۔ جو حاصل نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ انسان کے اندر رکھی گئی صلاحیتوں اور امکانات کے مطابق خود قدرت انسان کو نہیں بناتی، انسان نے خود بننا ہوتا ہے، لیکن وہ بنے گا خدا کے مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق ہی۔ پیمانوں کو سمجھنے کے لیے آپ پیمانوں کو بوتل میں بند دوائیاں سمجھیں۔ اگر دوا بوتل میں بند پڑی رہے تو شفا حاصل نہیں ہوتی۔ جو اپنے اختیار و ارادے کے ساتھ بند بوتلوں میں سے دوائیوں کو استعمال کرے گا تو قانون کے مطابق اس کی تقدیر بدل جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی۔ جو ان دوائیوں کے مطابق علاج نہیں کرائے گا وہ مریض رہے گا اور اس کے بعد مر جائے گا۔ یہ انسان کے اپنے اختیار و ارادے کی بات ہے، قدرت اس کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ فہدا خدا نے اپنے قانون تخلیق کے تحت کائنات اور اس میں حیوانات کو تخلیق کر دیا، پھر قدرہ کے تحت حیوانات کے اجسام کو حشو و زوائد سے پاک کر کے ان کو اعتدال و توازن بخشا۔ خدا پیمانوں اور اندازوں کو بنا کر اپنے پاس رکھ لیتا تو حیوانات کو کس طرح معلوم ہوتا کہ ان کے قدرہ کیا ہیں جن کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ خدا نے قدرہ کو کائنات اور حیوانات کو فہدا کر دیا، یعنی پیمانوں اور اندازوں کو ان کے اندر ودیت کر دیا، زندگی بسر کرنے والی ہدایت کو ان کے اندر رکھ دیا جس کے مطابق انہوں نے وہ کچھ بننا ہے جو کچھ بننا ان کا مقصود ہے، خارجی کائنات ہو، نباتات ہوں یا حیوانات ہوں۔ ان کی طرف رسول نہیں آئے بلکہ ہر شے کے اندر ان کے لیے مقرر کردہ رہنمائی کو رکھ دیا inbuilt, کر دیا۔ بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ انڈے کے اندر اس کو کس نے تیرنا سکھایا؟ یہ اس کے اندر رکھی ہوئی رہنمائی ہے جس کے تحت وہ تیرتا ہے۔ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی اگر چیل کا سایہ بھی دیکھ لیں یا بلی کی میاؤں سن لیں تو بھاگ کر مرغی کے پروں کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ انڈے کے اندر یہ حفاظت کی طرف دوڑنا انہیں کس نے سکھایا؟ یہ اندر رکھ دی گئی رہنمائی کی وجہ سے حفاظت کی طرف دوڑتے ہیں۔ انگور اور کیکر کے بیج کو ایک ہی زمین میں دبا دیا جائے،
ایک ہی جیسا پانی دیا جائے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کیکر کے بیج سے انگور کی بیل پیدا ہو جائے۔ ایسا بیج کے اندر رکھ دی گئی صلاحیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خلقہ سے ابتدا کی، فسوہ سے حشو و زوائد سے پاک کیا، اعتدال کی ایک شکل دی، قدرہ سے پیمانے مقرر کیے، اور فہدا اشیاء کائنات میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہدایات یعنی قوانین ودیت کیے، جبکہ انسان کو ہدایات وہی بذریعہ انبیاء دی گئیں۔ یہ چار الفاظ ہیں جن سے بتایا کہ خدا کے اقتدار اعلیٰ کی کارفرمائی کس طرح ہو رہی ہے۔ ان چار الفاظ میں اعلیٰ سورہ 87 آیت نمبر 1 یعنی خدا کے اقتدار اعلیٰ ساورنٹی کی تفسیر ہے۔ آیت نمبر 4 والذی اخرج المرعى، اور خدا نے اپنے قانون تخلیق کے مطابق نباتات کو زمین سے اگایا۔ آیت نمبر 5 فجعله غثاء احوا، پھر جب نباتات اپنے تکمیلی نقطے پر پہنچ کر خشک ہو جاتی ہیں تو وہ خس و خاشاک میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ نباتات کو آغاز سے تکمیل تک پہنچنے کے بعد کاٹا نہ بھی جائے تو بھی وہ سوکھ جاتی ہیں، کیونکہ ان کو ہدایت ودیت کی گئی ہے کہ ایک خاص نقطے پہ پہنچ کر وہ اپنے رشتہ حیات کو اس سرچشمہ حیات سے منقطع کر لیں جو ان کو نشو و نما دے رہا ہوتا ہے۔ اگر فصل کو سنبھالا نہ جائے تو نباتات کھیت میں کھڑی کھڑی خس و خاشاک بن کے رہ جاتی ہیں۔ ایسا ہو جانا نباتات کی تقدیر ہے۔ آیت نمبر 6 سنقرئك فلا تنسى، اے رسول، ہم نے رہنمائی کو جمع کر کے اس انداز سے تجھے دیا ہے کہ تو اس میں سے نہ کچھ بھول سکتا ہے اور نہ ترک کر سکتا ہے۔ قرآن اس لیے قرآن ہے کہ یہ جمع اور محفوظ ہے۔ وحی کی رہنمائی نبی کی اپنی پیدا کردہ یا تخلیق کردہ نہیں ہوتی تھی، یہ خدا کی طرف سے نازل ہوتی تھی۔ جس فرد پر وحی نازل ہوتی تھی اس کو نبی کہتے ہیں۔ خارجی کائنات کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ہر طرح سے محفوظ ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا، لہٰذا انسانوں کو دی گئی ہدایات کو بھی محفوظ ہونا چاہیے تھا تاکہ اس میں سے نہ تو کوئی چیز بھلائی جا سکے اور نہ ہی کوئی چیز اس میں سے ترک کی جا سکے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی آمیزش ہو سکے۔ قانون میں اگر آمیزش ہو جائے تو وہ قانون رہتا ہی نہیں ہے۔ زندگی، نشو و نما اور موت کا قانون انسانوں میں کار فرما ہے۔ اس آیت میں قرات کا لفظ ہے جسے قراء کہتے ہیں، اسی سے لفظ قرآن بنا ہے۔ اس کے معنی پڑھنا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بنیادی معنی پڑھنے کے نہیں ہوتے۔ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی شے کو جمع کر کے محفوظ کر دینا۔ یہ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے وہ اس لیے قرآن ہے کہ اس میں سارے قوانین ہماری رہنمائی کے لیے جمع کر کے محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ جمع اور محفوظ ہو تو تب قرات ہوتی ہے۔ لفظ قرآن کے لغوی معنی ہے جمع کرنا اور محفوظ کرنا۔ جو جمع اور محفوظ نہ ہو اسے قرآن کہا ہی نہیں جا سکتا، اس کی قرات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں کہا گیا سنقرئک کا، ہم جمع کریں گے، ہم محفوظ کریں گے۔ جمع کرنے اور محفوظ کرنے کا نتیجہ فلا تنسا ہے۔ تنسا اور نسیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ترک کر دینا، اور بعد میں یہ لفظ بھلا دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ نہ بھلایا گیا ہے نہ ترک کیا گیا ہے، خدا جمع کر رہا ہے، اور خدا نے جمع کرنے کے بعد شہادت دی کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حافظون میں صیغہ فاعلون کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی جمع اور محفوظ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ روایات غلط ہو سکتی ہیں لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سورہ 87 آیت نمبر 6۔ اس کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی کچھ بھولو گے جو خدا چاہے گا۔ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن نے کہیں یہ بات نہیں بتائی کہ خدا کی مشیت کچھ اس قسم کی تھی کہ اس میں سے کچھ بھلا دیا جاتا، کچھ ترک کرا دیا جاتا۔ خدا تو اپنی مشیت خود بتا رہا ہے
کہ اگر ہماری مشیت میں یہ بات ہوتی تو ہم یقیناً جو کچھ تیری طرف وحی کیا گیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے جاتے، لیکن یہ تو ہم نے بطور رحمت تمہیں دیا ہے۔ سورہ 17 آیات 86-87۔ حقیقت یہ ہے کہ واپس لینے کی بات خدا کی مشیت میں ہے ہی نہیں۔ یہ ہم انسان کرتے ہیں کہ کوئی حکم جاری کیا، بعد میں اس کو واپس لینا پڑ جاتا ہے۔ اگر خدا کو بھی کوئی بات واپس لینا پڑ جائے تو اس کو خدا کون مانے گا؟ خدا نے تو خود کہہ دیا کہ نوکریوں کا سورہ 87 آیت نمبر 6، اس کو محفوظ اور جمع کرنا اس کی مشیت تھی۔ فلا تنسا، نہ تو خود بھول سکے گا اور نہ اس میں سے کچھ ترک کر سکے گا۔ آیت نمبر 7، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى۔ اگر خدا کی مشیت ہوتی تو دی گئی وحی میں سے کچھ بھول سکتا اور ترک کر سکتا تھا، لیکن اس کی مشیت ایسی نہیں ہے، اس لیے تو اس میں سے کچھ بھی ترک یا فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ حتمی بات ہے۔ سورہ 17 آیت 86۔ یہ وحی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس خدا کی طرف سے دی گئی ہے جو جانتا ہے کہ انسان کی کون کون سی صلاحیتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور کون کون سی ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ استثناء بالمشیت کا استعمال اور الا ماشاء اللہ کا مفہوم۔ ہمارے مذہبی علماء قرآن کے الفاظ کا مفہوم اردو یا پنجابی یا دیگر زبانوں میں لیتے ہیں۔ اس سے بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ مثلا انشاءاللہ کے معنی ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں کہ سچ ہی نہ مان لینا بھئی کہ میں آؤں گا تو صحیح، لیکن اگر خدا نے چاہا تو۔ کوئی بے تکلف دوست ہو تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ انشاءاللہ کی بات چھوڑو، تم اپنی ایمان سے کہو آؤ گے یا نہیں۔ اسی طرح ہم نے الا ماشاءاللہ کو سمجھ رکھا ہے۔ عربی زبان میں بھی اور قرآن کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے جسے اصطلاح میں استثناء بالمشیت کہتے ہیں۔ اس اصول کے معنی یہ ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی کسی چیز کے متعلق خدا یہ کہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں اور اس کے بعد استثناء ایکسیپشن کا اللہ آ جائے اور اس اللہ کے بعد خدا کی مشیت کی بات ہو، یعنی یہ ہو کہ ہمارے قانون مشیت میں یہ ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سے پہلے کہا گیا ہے اس کی الٹ نہیں ہو سکتا۔ ان آیات میں خدا نے کہا کہ سا نکریوں کا سورہ 87 آیت 6، ہم نے قرآن کو جمع کیا اور محفوظ کیا۔ کس لیے ایسا کیا؟ کہا فلا تنسا سورہ 87 آیت 6، تاکہ نہ تو اسے بھول سکے اور نہ اس کے کسی حصے کو ترک کر سکے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کو جمع اور محفوظ کر رہے ہیں تاکہ تو نہ تو اس کو بھول سکے اور نہ اسے ترک کر سکے۔ یہ کہنے کے بعد آتا ہے الا ماشاء اللہ سورہ 87 آیت نمبر 7، یعنی یہاں خدا کی مشیت آئی ہے عربی قاعدے کے مطابق سانوکریوں کا فلا تنسا الا ماشاء اللہ سورہ 87 آیات 6-7 کا مفہوم یہ ہوگا کہ سانوکریوں کا جمع اور محفوظ ہوتا رہے گا۔ فلا تنسا اسے بھولنے یا ترک کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر ہے الا ماشاء اللہ سورہ 87 آیت نمبر 7، یعنی جو کچھ پہلے اللہ سے پہلے کہا گیا ہے اس کی الٹ کبھی نہیں ہوگا۔ الا ماشاء اللہ استثناء بالمشیت ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہو سکنے والا ہوتا تو ہم اس کو ایسا بناتے ہی نہیں، یہ ہماری مشیت میں ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو، اس لیے التزاماً و استمران ایسا ہی ہوتا رہے گا جیسا الا ماشاء اللہ سے پہلے کہا جا چکا ہے۔ یعنی قرآن کو جمع اور محفوظ نہ کرنا ہوتا اور اس کو بھلانا ترک کرانا ہوتا تو ہم اس کو نازل ہی نہ کرتے۔ مشیت تو خدا کے اس قانون کا نام ہے جو عالم امر میں بنتا ہے، لہٰذا اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے، ہم اس کو محفوظ کریں گے تاکہ کوئی اس میں نہ کچھ ملا سکے اور نہ اس میں سے کچھ ترک کر سکے، کیونکہ یہ ہماری مشیت کا فیصلہ ہے۔ آیت نمبر 8، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ اور ہم بلند و بالا صفت ربوبیت سورہ 87 آیت نمبر 1 پر مبنی نظام کو قائم کرنا تیرے لیے آسان بنا دیں گے، اور یوں تو آہستہ آہستہ اسے تکمیل تک پہنچا دے گا۔
قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا بلند و بالا ربوبیت کا نظام قائم کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ انسان کی طبعی خصوصیات اور صلاحیتیں تو سامنے ہوتی ہیں، لیکن اس کی ذات کے کچھ ایسے امکانی جوہر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، مشہود ہو کر سامنے نہیں آئے ہوئے ہوتے۔ ان جوہروں کو انسانی پیدائش کے ساتھ ہی غیر نشو و نما حالت میں خوابیدہ شکل میں ہر انسان کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ ان صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جو قانون و ہدایات دینا تھیں وہ قرآن کے اندر محفوظ ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں انسان کو ابتداً اپنے معاشرے میں اور پھر درجہ بدرجہ بلند و بالا صفت ربوبیت عالمینی پر مبنی نظام قائم کرنا ہے۔ اس نظام سے ایک طرف تو معاشرے کا ماحول دنیا ہی میں خوشگوار ہو کر جنت بن جاتا ہے، تو دوسری طرف اس کی اپنی ذات کی خوابیدہ صلاحیتیں نشو و نما پاتی چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اخروی زندگی بھی جنتی ہو جاتی ہے۔ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ خود انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ البتہ معاشرے میں ابھرنے والی خوشگواریوں میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ یوں اسلامی معاشرے میں انسانی ذات کی مضمر صلاحیتیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اخروی زندگی میں مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ خدا کی عطا کردہ ہدایات قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو راستے کی منزلیں طے کرنا آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انسان ٹھوکریں تو وہاں کھاتا ہے جہاں قانون کی خلاف ورزی کرنی ہوتی ہے۔ مثلا پانی کے بہاؤ پر کشتی چلانا آسان ہوتا ہے، جبکہ مخالف سمت میں چلانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ہدایات کے مطابق تو چلتا چلا جائے گا تو بڑی آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ آیت نمبر 9۔ فذكر إن نفعت الذكرى سو تو اس وحی کو لوگوں کے سامنے پیش کیے جا، لیکن جب تو دیکھے کہ لوگ وحی کی دعوت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تو انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دے اور دعوت ان کو پہنچاؤ جو تیری دعوت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ سورہ 15 آیت 85، سورہ 73 آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 10۔ سيذكر من يخشى کیونکہ اس وحی سے وہی عاقبت اندیش شخص فائدہ اٹھائے گا جو غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہے۔ فذکر، پس دعوت دیتا رہ جب تک لوگ اس دعوت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کوشش کرتا چلا جا، قرآنی تعلیم کو عام کرتا چلا جا، لیکن اگر تو دیکھے کہ لوگ اس دعوت کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے باپ دادا کی روش پر اڑے ہوئے ہیں، سورہ 43 آیت نمبر 23، تو ان کو چھوڑ کر الگ ہو جا، کیونکہ تیری دعوت تو صرف انہی لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے جو قانون کی خلاف ورزی کی تباہ کن تباہیوں سے خوف کھاتے ہیں۔ تباہیوں سے وہی خوف کھاتا ہے جو تباہ نہیں ہونا چاہتا، جو زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ تو انہی لوگوں کو خطرات سے آگاہ کر سکتا ہے جو زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ سورہ 36 آیت نمبر 70۔ آیت نمبر 11۔ ويتجنبها الأشقى جو شخص وحی کی دعوت سے کنارہ کش رہے گا تو وہ خود ہی زندگی کے خوشگواریوں سے محروم رہے گا، اور وہ بڑا بدقسمت ہوگا، تیرا یا کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آیت نمبر 12۔ الذي يصلى النار الكبرى ایسا شخص تباہیوں کے اس بڑے جہنم میں داخل ہوگا جو اس کا سب کچھ لا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ النار الکبریٰ سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ نار صغریٰ بھی ہے۔ اسی دنیا کے اندر جو تباہیاں، بربادیاں اور دل گرفتگیاں ہیں وہ بھی جہنم ہے، لیکن یہ النار الصغریٰ ہے۔ اسی النار الصغریٰ کے شعلے زیادہ بھڑکتے ہوئے اخروی زندگی میں پہنچتے ہیں تو مرنے کے بعد کی زندگی النار الکبریٰ بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ آگ کے اندر تو کسی کو ڈال دیا جائے تو وہ چند منٹ میں راکھ بن جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ تو النار ہے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں، سورہ 104 آیات 6-7۔ اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ النار الکبریٰ میں انسان نہ زندوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مرتا ہے کہ عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ آیت نمبر 13۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا
تباہیوں کے جہنم میں داخل شخص کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ تو وہ مرتا ہی ہے کہ عذاب سے چھٹکارا مل جائے اور نہ ہی اس کا شمار زندوں میں ہوتا ہے۔ سورہ 14 آیت 17، سورہ 20 آیت 74۔ نہ زندہ نہ مردہ حالت بے عزتی کی زندگی ہے، اور آخرت میں وہ ہے جس کی ذات نشو و نما نہ پا سکی۔ دنیا کے ہر عذاب سے انسان مر کے چھٹکارا پا لیتا ہے، لیکن ایسا عذاب جس میں انسان مرنا چاہے تو مر نہ سکے، تو آپ سوچئے وہ عذاب کیسا علم انگیز ہوگا۔ ہمارے ہاں دو ہی اصطلاحیں ہیں، یا تو انسان زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے، کوئی تیسری حالت ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ تیسری حالت کو خدا نے بیان فرمایا کہ انسان نہ مردہ ہوتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ بے عزتی کی زندگی وہ حالت ہے جس میں انسان سانس لینے کے باوجود زندوں میں ہوتا ہے اور نہ مردوں میں۔ قرآن زندہ انسانوں سے کہتا ہے کہ اے دعوی ایمان رکھنے والو، خدا اور رسول نظام خداوندی کی اس دعوت پر لبیک کہو جو تمہیں زندگی عطا کر دے۔ سورہ 8 آیت نمبر 24۔ گویا سانس کی آمد و رفت قرآن کے نزدیک انسانی سطح کی زندگی نہیں ہے، سانس کی آمد و رفت حیوانی سطح کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ زندوں ہی سے کہا گیا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو تمہیں زندگی عطا کر دے۔ انسانی سطح کی زندگی انسانی ذات کی زندگی ہوتی ہے، اور یہ زندگی ملتی ہے جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ذات اگر نشو و نما یافتہ ہے تو ذات کی زندگی یا انسانی سطح کی زندگی مزید ارتقائی مراحل طے کرے گی، لیکن اگر ذات غیر نشو و نما ہے تو انسانی ذات زندہ تو ہوگی لیکن اس کا شمار زندوں میں نہیں ہوگا۔ یہی عذاب عظیم ہے، یہی النار الکبریٰ ہے۔ آیت نمبر 14۔ قد افلح من تزکا، یاد رکھو کھیتی اسی کی پروان چڑھتی ہے جو اپنے جسم کے ساتھ ترجیحاً اپنی ذات کی نشو و نما بھی کر لے۔ قرآن ذات کی نشو و نما کو کھیتی کی مثال سے سمجھاتا۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں اور فلاحت کھیتی کو کہتے ہیں۔ اوپر سورہ 87 آیت نمبر 8 میں ذات کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر تھا۔ انہی کے لیے کہا کہ جو شخص اپنی ذات کی خوابیدہ صلاحیتوں کی نشو و نما کر لیتا ہے، ان صلاحیتوں کو تزکیہ کر لیتا ہے، تو اس کی کھیتی پروان چڑھتی ہے، وہ کامیاب رہتا ہے، وہ دنیا میں النار الصغریٰ اور آخرت میں النار الکبریٰ سے دور رہتا ہے۔ زکا اس کے معنی نشو و نما ہیں، اور اسی سے زکوٰۃ کا لفظ ہے۔ خدا کا نظام ربوبیت لوگوں سے زکوٰۃ نہیں لیتا بلکہ ان کی نشو و نما کے لیے لوگوں کو زکوٰۃ دیتا ہے۔ قرآن نے شرطیہ انداز میں کہا کہ الذین امکناہم فی الارض، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ جب مومنین کی ملک میں حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ 4 کام کریں گے۔ اقاموا الصلاۃ، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ معاشرے میں نظم و نسق قائم کریں گے۔ وآتوا الزکاۃ، سورہ 22 آیت 41۔ لوگوں کو سامان نشو و نما دینے کے لیے نظام زکوٰۃ قائم کریں گے۔ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ، سورہ 22 آیت 41۔ قرآن جن باتوں کو درست قرار دیتا ہے ان کا معاشرے میں نفاذ کریں گے، اور وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، سورہ 22 آیت 41۔ جن باتوں کو قرآن درست قرار نہیں دیتا ان سے روکیں گے، سورہ 22 آیت 41۔ ان 4 کاموں کا نتیجہ قرآن نے بتایا کہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ اور تمام امور کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہی ہوگا، سورہ 5 آیت 44۔ ذات کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے اس کے متعلق اگلی آیت میں ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 15۔ وذكر اسم ربه فصلى، اور ذات کی نشو و نما اس کی ہوتی ہے جو بلند و بالا صفت ربوبیت پر مبنی نظام، سورہ 87 آیت نمبر 1 کو عملاً ابھار کر قائم کر کے زندگی کے ہر گوشے میں اس کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ کے معنی ہے خدا کی صفات کو نمایاں طور پر اپنے سامنے رکھنا۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں جس شے کی حفاظت کرنا مقصود ہے اس کو ابھار کر اپنے سامنے رکھنا، یعنی صفات خداوندی کو بحد بشریت اپنے اندر منعکس کرو تاکہ تم صفات خداوندی کے مطابق معاشرے میں کام کرنے لگو۔ پھر آگے ہے فصلہ، اس کے لغوی معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا۔ ایک اور مقام پر قرآن نے صلہ کے مقابل تولا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور تولا کے معنی ہے
गुरेज की राहें निकालना यानी मकसद से इधर उधर भागते फिरना। लिहाजा तवल्ला की उलट फसल्ला के मानी है मकसद के पीछे पीछे चलते चले जाना, निजाम खुदाबंदी के पीछे पीछे चलते चले जाना। आयत नंबर 16। बल तुअसिरून अल हयात दुनिया, ए मुखालिफो, तुम तबई जिंदगी के मफाद को तरजीह देते हो। आयत नंबर 17। वल आखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि मुस्तकबिल आखिरत के मफादात बेहतर और बाकी रहने वाले होते हैं। दुनियावी मफाद पर कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक चलने वाले मफाद को तरजीह देने से जात की नशोनुमा होती है। दुनियावी मफादात तर्क कर देने के काबिल नहीं है और ना ही काबिल नफरत हैं। बस करना यह है कि जब दुनियावी मफादात और कवानीन खुदाबंदी के तहत मिलने वाले मफादात में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो तुम इन मफादात को तरजीह दो जो कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक मिलते हैं, ताकि तुम्हारी जात की भी नशोनुमा हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि दुनियावी मफादात तो सामने पड़े दावत नजारा दे रहे होते हैं, लेकिन कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक मिलने वाले मफादात यानी जात की नशोनुमा नजरों के सामने नहीं होती। इसलिए इंसान दुनियावी मफाद हासिल करने को तरजीह देता है। बात तो तरजीह देने की है। क्या आप जात को नफा देने वाले मफादात को तरजीह देते हैं या दुनियावी मफादात को? ये याद रहे कि दुनियावी मफादात तो उस तबई जिंदगी ही में खर्च हो जाएंगे और जो बचेंगे उनको इसी दुनिया में छोड़कर उखरवी जिंदगी में चले जाना है। इसके बरक्स कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक मिलने वाले तबई मफादात से चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो, तुम इस दुनिया में भी लुत्फानंदोज हो सकते हो और उखरवी जिंदगी में जात की नशोनुमा को तरजीह देने से वहां भी खुशगवार जिंदगी बसर करने को मिलेगी। लिहाजा बका सिर्फ उखरवी जिंदगी के मफादात ही को है जिनके नकूश इंसानी जात पर मरतब होते हैं। कुरान में एक दूसरी जगह बाकी रहने वाले अमाल के मुतल्लिक फरमाया है, व अम्मा मा यनफउन्नासु फयमकुसु फिल अर्ज़, सूरह 13 आयत नंबर 17। जो शय नोए इंसानी को नफा पहुंचाने वाली होगी वही बाकी रह सकती है। इस आयत में लफ्ज अब का सूरह 87 आयत नंबर 17 आया है, यानी इंसान के नामाल के नताइज को बका है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी नौए इंसानी के लिए नफा बख्श साबित हों। आयत नंबर 18। इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला, हकीकत यह है कि साबिका आसमानी किताबों में भी यही कुरानी पैगाम दिया गया था जो अब उनमें महफूज नहीं है। आयत नंबर 19। सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, मसलन किताब मूसा और किताब इब्राहिम में और दीगर में यही पैगाम था। सूरह 53 आयत 36-37। सदकल्लाहुल अज़ीम। यहाँ सूरह अल आला इख्तिताम पजीर हुई। शुक्रिया।